ویلکم بیک ناظرین. منصور اعجاز کا بیان بیرون ملک ریکارڈ کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے. منصور اعجاز کا اگر پاکستان آنے کا موڈ نہیں تو ہم کیوں بھاگے جائیں؟ حامد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ عظما بخاری کا بھی یہاں پر یہی کہنا ہے کہ جی وہ نہیں آنا چاہتا, ہم بیکار میں بھاگے جا رہے ہیں. کیا واقعی یہ حقیقت ہے, ایسا ہے کہ وہ نہیں آنا چاہتا اور وہ صرف ہمیں گھما رہا ہے؟ دیکھیے اس کے بارے میں تو کوئی حتمی بات نہیں ہو سکتی کہ آنا چاہ رہا کہ نہیں, لیکن بظاہر تو جو حقائق نظر آ رہے ہیں, واقعات نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس نے آنے کا پورا ارادہ کیا, اس نے ویزا بھی لیا ہوا ہے, لیکن پھر آخری منٹ کوئی وہ خوفزدہ ہو گیا یا وہ نہیں آیا. بات یہ ہے کہ یہ کمیشن نے درست کیا کہ باہر اس کا جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو, اس سے بہتر ہے کہ پاکستان آئے, یہاں آ کے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے, اس پر جرا ہو, جو بات ہے جو حق کی بات ہے وہ ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. بہترین جو ایویڈنس ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو کہ ایک نیچرل انوائرمنٹ میں پاکستان کے اندر ریکارڈ ہو. تو اس لیے پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کو بجائے اس کے کہ ان کو دھمکیاں دیں یا اس کو کسی خوف میں مبتلا کریں, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ وہ آ کے بے خوف ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کرے, تاکہ یہ بھی پوری طرح سے ان سے سوال پوچھ سکیں. جو پوچھنا اس کو اگر ڈسکریڈٹ کرنا ہے, اس کے ماضی کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہے, اس کی اپنی کنٹراڈکشن اس کے سامنے کنفرنٹ کرنی ہے, یہ تو ان کے وکیل جو ہے ماشاءاللہ بڑے کمپیٹنٹ وکیل ہیں, حقانی صاحب کے, زاہد بخاری صاحب, وہ سارا کچھ کر لیں گے اور کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں. اس لیے ان کو یہ تسلی دینی چاہیے کہ بھئی آپ آ جائیں, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, آپ کا بیان مکمل طور پر آزادی سے ریکارڈ ہوگا اور آپ کو سارے حقوق حاصل ہوں گے جو کسی بھی پاکستانی گواہ کو حاصل ہیں. اچھا بیرسٹر صاحبہ, اب یہی یہاں پر بات آتی ہے کہ وہ جو آپ نے ابہام والی بات کی تھی کہ جب اس طرح کے وزیر داخلہ, وفاقی وزیر داخلہ میڈیا پر آ کر اس طرح کی بات کریں گے تو ابہام تو خود ہی پیدا ہو جائے گا. حامد خان صاحب کی بات بالکل درست ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے اٹس ٹو لیٹ, کیونکہ جو نقصان کرنا تھا, جو شیشے پہ پتھر جو پھینکا گیا ہے, اس سے وہ سامنے نظر آ رہا ہے, اس نے سچویشن کو تبدیل کر دیا ہے. وہ تبدیلی کے اندر ابہام پیدا ہو گئی ہے, کیونکہ ایگزیکٹو آج ایک فیصلہ کر سکتی ہے, کل اس کو واپس بھی لے سکتی ہے. یہ ہمارا سسٹم چلتا ہے یہاں پہ ایگزیکٹو آرڈر پہ. جب آپ بات کریں کیوں ہم باہر بھاگے جائیں, تو اس کے لیے یہ بھی میں آپ سے کہوں کہ یہ کوئی غیر قانونی, غیر انسانی حقوق کی چیز نہیں. ساری دنیا میں جورسپروڈنس کے تحت کمیشنز دوسرے ممالک میں باقاعدہ قائم کی جاتی ہیں, اس کو وہ جوڈیشل کمیشنز ہوتی ہیں, اور یہ کیا جاتا ہے کہ وہاں سے اگر کوئی خطرہ ہے کسی کو کسی ملک کے اندر, تو پھر وہاں پہ ایک کمیشن کھڑی کی جاتی, وہاں سے وہ باقاعدہ ان سے لیتے ہیں, یہاں سے جی ہاں اسٹیٹمنٹس لیتے ہیں, ان سے گواہی لے سکتے ہیں. اگر یہ چیز ساورنٹی کے خلاف ہوتی تو یہ قسم کا اصول دنیا میں قائم ہی نہ ہوتا. آپ کی جتنی اس وقت جمہوری اور انسانی حقوق کی آپ کی ممالک ہیں, ان سب میں یہ جوڈیشل کمیشن کے قانون کی گنجائش ہے. ہمارے یہاں بھی ہے, اور ایک پروٹوکول بھی ہے ساری جوڈیشریز کے درمیان کہ وہ ایک دوسرے کی اس میں امداد کریں گے. تو اگر یہ غیر اصولی ہوتا تو یہ قائم نہ ہوتی یہ سہولت. تو اس طرح سے سوچنا کہ ہم کیوں بھاگ رہے ہیں, ہماری ساورنٹی کا مسئلہ, یہ بالکل غلط تاثر دینے کی بات ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فالس آرگیومنٹس. تو یہ آرگیومنٹس کام نہیں چلتی. اس وقت ہم نے ایک ابہام پیدا کر دی ہے, وہ ابہام کو کس طرح سے آپ اس کو سمجھیں, اس کو نیوٹرلائز کیسے کیا جائے. عظما آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی مجھے ایک تو یہ ہے کہ میں بیرسٹر صاحبہ کی معلومات میں اضافہ کر دوں کہ یہ آرگومنٹ نہیں تھا, یہ آج کورٹ کی آرڈر ہے اور انہوں نے درخواست مسترد کی ہے باہر جانے والی. میں اس کی بات نہیں کر رہی, یہ نہیں ہے ایشو, یہ نہیں, مجھے بیرسٹر صاحب بات کرنے دیجیے. ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوتا, ایشو یہ ہے کہ آپ ساری دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بارے میں کیا کالمز لکھے جا رہے ہیں, اور جس امریکی شہری ہونے کا وہ دعوے دار ہے اور وہ پراؤڈلی کہتا ہے میں امریکی شہری ہوں, اس کے بارے میں خود اس کے ملک کے جو ہے وہ جنرلز کیا لکھ رہے ہیں, اور اخباروں میں یہ آ رہا ہے کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ 2 مہینے سے پاگل ہوئی بھی ہے, اور ایک ایسے شخص کے پیچھے جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں, جس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ, اس کے لیے جو ہے وہ ہم فدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو آپ کہہ رہے تھے, دیکھیے اس کو تو ہر طرح اس نے بہانہ بنایا, اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. پہلے اس نے کہا مجھے ویزا نہیں دیں گے, ہم نے اس کو پاکستانی گورنمنٹ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. تو بھائی ہائی کمیشن نے صاحب سے استعفیٰ نہ لیتے نا, وہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ وہ ریسپیکٹیبل ہیں, متنازع بھی نہیں ہے, تو آپ لوگ استعفیٰ نہ لیتے, آپ لوگ بھی اپنا سٹینڈ رکھتے, کیا وجہ تھی استعفیٰ نہ لیتے؟
صوفیہ اگر ہم استعفیٰ نہ لیتے تو آپ ہی یہاں بیٹھ کر ہم پہ کرٹیسائز کر رہی ہوتی کہ دیکھیں جی یہ تو غیر جانبداری نہیں ہوا, وہ تو ابھی تک سفیر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ابھی تک اس کے اوپر پوزیشن ہے اور وہ تو پیش ہو رہا ہے عدالت کے اندر. اس نے پہلے شروع میں کہا مجھے ویزا نہیں دیں گے, پاکستانی ہائی کمیشن نے پاکستانی ٹائم ختم ہونے کے باوجود اس کو بلا کر ویزا دیا اور 1 سال کا ویزا دیا. اور پھر آپ کے وزیر داخلہ میڈیا پہ آ کر یہ بھی کہہ دیں گے ان کا نام اس لیے ڈال دیں گے, مطلب یہ بھی تو کر رہے ہیں نا آپ لوگ. وہ NICL والی کیس کی ہسٹری, مطلب وہ سارے شواہد اٹھا کے موو کی اور یہاں پہ یوں کر لیا, مطلب وہ تو وہی والی کیس کی ہسٹری ہو گئی. صدیق الفاروق صاحب اگر تو صوفیہ اگر آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ حسین حقانی صاحب کلپریٹ ہے, منصور اجاز فرشتہ ہے, تو پھر میں نہیں سمجھتی کہ یہ بات نہیں ہے کہ منصور اجاز فرشتہ ہے اور وہ کلپریٹ ہے. یہاں کو ہم فیصلے دینے نہیں بیٹھے ہوئے. جب ابھی کمیشن بیٹھی ہے اور اس کے, مجھے آپ یہ بتائیے آپ منصور اجاز کے بہاف پہ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ سچا آدمی ہے اور وہ بہانے نہیں کر رہا ہے. بات سچے کی بھی نہیں ہو رہی, کمیشن مطمئن ہے بات سچے کی بھی نہیں ہو رہی. یہاں پر بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ اس کو آنے تو دے, اپنا ورژن تو سننے دے. ہم بھی سن لیں, بات مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے کسی کے اوپر بھروسہ, نہیں آنا چاہتا ہے خود. جی صدیق خود نہیں آنا چاہتا ہے. موقع دے دینا صدیق صاحب سے. نہیں, میں صرف ایک لائن ایڈ کر دوں کہ کمیشن کی سیٹسفیکشن ضروری ہے سیکیورٹی انتظامات کے اوپر جس نے حکم دیا ہے. اب یہاں بٹالین کبھی 1 مانگتے ہیں کبھی 2 مانگتے ہیں, آج وہ بھی کمیشن نے طے کر دیا. انہوں نے کہا ہم نے بٹالین کہیں نہیں کہا, ہم نے 4 یا 5 فوجی کہے ہیں. وہ کہتے ہیں فوج کے علاوہ مجھے بندہ ہی کوئی نظر نہ آئے. وہ تو ایسے جان بوجھ کے بہانے کر رہے ہیں کہ وہ نہیں آنا چاہتا. آپ اپنے بہاف پہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ بہانے نہیں کر رہے ہیں؟ آپ اجازت ہے مجھے؟ جی صدیق صاحب. جی میں یہ عرض کروں گا, عظما بخاری صاحبہ کی ساری باتیں میں نے سنی. پہلی بات تو جو حامد خان صاحب کیا اسے تھوڑا آگے بڑھاؤں گا کہ انصاف اور عدل کے تقاضوں کے لیے ضروری ہے کہ جس ملک میں وہ بیان دینے آ رہا ہے اور جس کمیشن یا عدالت کے سامنے بیان دے وہاں کا ماحول ایسا ہو کہ گواہ اپنی گواہی دے, وکیل اپنی جرح کر سکے. وہ کام نہ ہو جو میرے ساتھ ہوا تھا نیب کورٹ میں کہ خود حکومت اپنے گواہ پیش کر رہی تھی اور جب سوالوں کے جواب میں وہ میرے حق میں بات کر رہے تھے تو نیب کا جج کہتا ہے اچھا آپ ملے ہوئے ہو, تو بھائی پھر اس نے انہیں دھمکانا شروع کر دیا اور دھمکانے کے بعد ایک گواہ نے کہا اچھا جی میں نے جتنی بات کی اتنی بات, اور پھر اس نے اپنی بات ختم کر دی. تو میں یہ عرض کروں گا کہ پہلا تو یہ ہے کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کر کے اسے, ہم نہیں کہتے, نہ حامد صاحب نے کہا ہے نہ پیٹیشنر جناب نواز شریف نے کہا ہے کہ منصور اجاز سچا ہے یا صدر زرداری اس میں ملزم یا مجرم ہے, نہیں کہا. ہم نے یہ کہا ہے کہ حضور یہ معاملہ ہے, اس کی تحقیق و تفتیش کریں, حقائق تک پہنچیں. اب حقائق تک پہنچنے کے لیے اگر منصور اجاز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو یہ انصاف کے تقاضوں کے عین برابر ہے. رہ گئی یہ بات کہ انہوں نے عظما بخاری صاحب نے کہا جی کہ حسین حقانی سے اس لیے استعفیٰ لے لیا گیا کہ وہ پھر یہ الزام نہ ہے کہ وہ گواہیوں کو اور وغیرہ معاملات کو متاثر کر رہا ہے. بھائی متاثر تو وزیر داخلہ کر رہا ہے, متاثر تو صدر مملکت کر رہے ہیں جن کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے, تو پھر استعفیٰ ان سے لے لیا جانا چاہیے تاکہ وہ گواہی کو, ریکارڈ کو اور دیگر معاملات کو متاثر نہ کریں اور صحیح غیر جانبدارانہ اور معروضی حقائق سامنے آئیں. پھر وکلاء دونوں طرف کے موجود ہیں, بحث کر لیں. اور تین ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی عام آدمی نہیں ہے, معمولی آدمی نہیں ہے, جونیئر ججز نہیں ہیں, اور وہ لا کو جانتے ہیں, وہ آئین کو جانتے ہیں, وہ ساری بات سمجھ لیں گے اور اپنی رپورٹ دے دیں گے سپریم کورٹ کو. اور اگر پیپلز پارٹی کے میری عظما بخاری صاحبہ جو ہیں وہ ہوں یہ سب یہ بے گناہ ہیں تو انہیں سوچنا بھی نہیں چاہیے, انہیں تو اسے کہنا چاہیے یہ جہاز ہم بھیج رہے ہیں, تم 10 سپاہی کہتے ہو ہم تمہیں 50 دیتے ہیں, آؤ اور یہاں بیان دو تاکہ یہ قصہ اس قضیے سے جان چھوٹے اور ہماری بے گناہی ثابت ہو. یہ تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. مجھے اب کچھ کہنا ہے. اچھا اس میں مجھے موقع دے دیں, ایک بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے ناظرین.